صدقے میں دارا حجم کیے نے تانگا پیار دیا. انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نذیر چودھری. دوستو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بڑی گھریلو قسم کی رومانوی فلمیں بھی بنتی رہی ہیں، لیکن آج جس فلم کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پاکستان کی ایک ولگر ترین فلم تھی، اور سٹار اس کے اس دور میں بڑے بڑے تھے. مصطفیٰ قریشی تھے، افضال احمد تھے، یوسف خان تھے، نیلو تھے. بلکہ نیلو نے جو اس کا کم بیک ہوا تھا اپنے شوہر کی وفات کے بعد، جب انہوں نے فلموں میں دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا تھا، تو اس پنجابی فلم میں انہوں نے یوسف خان کے ساتھ پیئر بنا کر کام کیا تھا. آج کی ویڈیو کے شروع میں آپ نے جو گانا سنا ہے یہ پاکستان کی پنجابی فلموں میں سپر کلاس قسم کا گانا اور سدا بہار گانوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. یہ اسی فلم کا گانا ہے جسے خطرناک کہا جاتا تھا، اور یہ یوسف خان کی ایک کامیاب ترین اور بڑی مشہور زمانہ ایک فلم رہی ہے. لیکن اس سے جڑی ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سید افضال احمد جو اس فلم میں ولن کے طور پہ تھے، ان کا گیٹ اپ بہت ہی زہریلا قسم کا بنایا گیا، اور ان کے ساتھ مصطفیٰ قریشی صاحب خود بھی ایک ولن کے کردار میں تھے. ان کا کردار بھی بڑا خوفناک قسم تھا. لیکن اس میں جو آئٹم سانگ تھے بڑے گینگسٹر کے طور پر، جب ایک بیڈ کے اوپر نازلی کو بٹھا کر اور لٹا کر اور اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے جو پکچرائزیشن کی گئی تھی، یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اس سے پہلے اتنی گندی پکچرائزیشن نہیں ہوئی. اس میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کی پہلی اور واحد ایک ایسی فلم تھی جس نے کراچی کے بہت بڑے سرکٹ میں ڈائمنڈ جوبلی کی تھی. کراچی کی تاریخ میں کسی پنجابی فلم کی یہ کامیابی ایک تاریخ کا حصہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کچھ اس کے گانے، کچھ اس فلم کا ولگر ہونا، بولڈ ہونا، اور ایکشن جو اس کا تھا وہ خود ایک ڈیمانڈ پیدا کر گیا. نوجوانوں کے لیے یہ خاص طور پر فلم بنائی گئی تھی، اور اس کے بارے میں اس دور میں اخبارات میں لکھا گیا یہ فلم نابالغوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی خواتین اس فلم کو دیکھ سکتی ہیں. کہانی جو تھی ایک انٹرنیشنل ناول سے لی گئی اور ایکشن پر مبنی، انتقام پر مبنی اس کی کہانی تھی. لیکن نازلی اور انیتا کے علاوہ مزلا کے جو اس میں ڈانس تھے وہ بڑے اوریانی پر مبنی تھے، مختصر لباس کے ساتھ. نازلی کا جو خاص طور پر جو ایک گانا تھا ٹچ می ناٹ، میں اس چاہوں بھی تو اس آج کی ویڈیو کے اندر اس کا کلپ بھی بڑی مشکل سے دکھا پاؤں گا، لیکن ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہدایت کار نے، رحمت علی نے جس طریقے سے اس کو پکچرائز کیا تھا اور جس طریقے سے ان کے شاٹ لیے تھے، بڑے کلوز شاٹ تھے، بڑے ٹائٹ قسم کے شاٹ تھے، اور ان کے جسم کا ہر حصہ جو تھا اس فلم میں دکھایا گیا. بلکہ لباس بھی بڑا مختصر تھا، ان کا جسم جو ہے وہ کیمرے پر چھلکتا ہوا نظر آیا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی بےہودگی کی انتہا یہ تھی کہ افضال احمد نازلی کے ساتھ جس طریقے سے رومانس کرتے ہیں، باقی جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اس گینگ کا جو حصہ ہوتے ہیں، جو فلم کا ایک حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی کھل کر نازلی کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. باقی انیتا اور مزلا کے ڈانس جو تھے وہ بھی ولگر ڈانس تھے. لیکن اس فلم کے بعد بھی ایک کہانی نے جنم لیا تھا. اس دور میں کہا گیا کہ ایسی فلم کو بین کر دینا چاہیے، لیکن یہ فلم چلی. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کراچی کے بہت بڑے سرکٹ میں اس کو ڈائمنڈ جوبلی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، اور یہ فلم چلی تھی اور انہی گانوں کے ساتھ چلی تھی، اور کوئی اس کو سینسر نہیں کر سکا تھا. اور یہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. اسی دور میں پھر اسی سال میں پھر نیفڈیک بھی بنا تھا، اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اور آگے بڑھانے کی باتیں بھی کی گئی تھیں. لیکن یہ فلم پھر ایک مثال بن گئی تھی گندگی کی، ولگیرٹی کی. اور پھر سید افضال احمد کے گھر والوں نے خود ان کا بائیکٹ کر دیا تھا. اس فلم کو دیکھنے کے بعد انہیں جو بدنامی ملی تھی، اور ان کے گاؤں سے، جھنگ سے بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر آ کر کہا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جس قسم کی ایکٹنگ کی ہے اس فلم کے اندر، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر خود بے حیائی بہت زیادہ ہے. لیکن وہ تو ایک فلم کا کردار ادا کر رہے تھے، اور جب اداکار کسی بھی کردار میں ڈھلتا ہے، ڈوبتا ہے، تو پھر اس کو پرفارم کرنے کے لیے پیسہ ہی نظر آتا ہے. اگر شریف ہوگا تو شرافت میں اس کی مثال ملنی چاہیے، اگر بدمعاش ہوگا تو وہ پھر بدمعاش بن کر دکھاتا ہے. اور یہی اس فلم کا سب سے بڑا کریڈٹ تھا افضال کا. جیسا میں نے بتایا مصطفیٰ قریشی صاحب بھی اسی گانے کے اندر موجود ہیں. لیکن افضال احمد کو یہ اپنے گھر والوں کی طرف سے
नफ़रत का सामना करना पड़ा था और उनका बाइकआउट किया गया था और ये कहा गया था कि जो उस दौर के जो सहाफ़ी थे, मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी, ये कहा करते थे कि अफ़ज़ाल अहमद ये कहा करते थे कि बस किस्मत की बात है कि लोगों ने भी नफ़रत से देखा लेकिन फ़िल्म कामयाब हो गई, लेकिन घर वालों ने घर से निकाल दिया था और बेगम ने बात करने से इनकार कर दिया था और जितने भी रिश्तेदार थे मुँह मोड़ लेते थे। वो कहते थे कि आप एक हम मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द होने के नाते आपको तो फ़िल्मों में काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब किया तो फिर इस कदर घटिया किस्म का आपने काम किया और इस किस्म की आपने हवस अपनी जो है इस गाने के अंदर दिखाई, जिससे ऐसा ही लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा है। लेकिन दोस्तों, फ़नकार फ़नकार होता है, वो जब भी किसी किरदार में ढलता है तो उसके अंदर वो कैफ़ियत पैदा करने की सलाहियत होती है, तभी वो एक सदाबहार और मंजा हुआ अदाकार होता है। अफ़ज़ाल अहमद ने भी ये किरदार कुछ ऐसे ही अदा किया था, बाद में भी बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने विलन के तौर पर किरदार अदा किया और वो यादगार रहे। और ये किरदार जो उन्होंने अदा किया था नाज़ली के साथ, जिस तरह से लिपट कर, जिस तरीके से नाज़ली ने फिर इस गाने के अंदर परफ़ॉर्म किया था, उनकी मौजूदगी ये भी उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए एक शर्म का बायस बन गया था। लेकिन पूरे मुआशरे में जिस तरीके से इस फ़िल्म को पेश किया गया, उस पर पूरे मुआशरे ने वो फिर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, जो दिखाना चाहिए था।